بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب مظہر برلاس، اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سہیل اقبال بھٹی، اور آج ہمارے ساتھ معروف ماہر علوم فلکیات جناب سید انتظار حسین شاہ زنجانی صاحب بھی موجود ہیں۔ زنجانی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاید زنجانی صاحب ہماری آواز نہیں سن پا رہے، لیکن بہرحال وہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ 2023 جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیسا رہے گا، علوم فلکیات کی روشنی میں، ایسٹرولوجی کی روشنی میں، علم العادات کی روشنی میں۔ یہ دنیا کے لیے کیسا رہے گا، پاکستان کے لیے کیسا رہے گا، پاکستان کی سیاست کے لیے کیسا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ 2022 کیسا گزرا پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے، اور اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے سیاسی ماحول کے حوالے سے بھی کہ کیا 2023 میں لوگوں کی مشکلات کسی حد تک کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مظہر برلاس صاحب کیا کہتے ہیں؟ 2022 کا پہلے جائزہ لے لیتے ہیں کہ 2022 پاکستانیوں کے لیے کیسا رہا۔ ایک تو الوی صاحب دعا کرتے ہیں، چونکہ ہمارے پروگرام کی ایک روایت ہے، تو دعا ہے اپنے پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اچھا وقت لائے، یہاں لوگوں کی زندگی میں آسانی ہو اور یہاں امن اور سکون ہو، اور نیا سال پاکستان کے لیے بہت مبارک ہو، مبارک ہو۔ اب آ جائیے جو سوال آپ کا ہے کہ گزشتہ سال گزرا، میرے ساتھ گزار ہے، اس کی بڑی محنت کی ہے۔ 2000 برلاس صاحب آپ کی آواز نہیں ٹھیک آ رہی، بالکل ٹھیک نہیں آ رہی۔ میں کہوں گا اپنی ٹیم کو کہ آپ سے دوبارہ رابطہ کریں۔ اور زنجانی صاحب ہماری آواز سن رہے ہیں؟ ہاں جی، کچھ آ رہی ہے آواز آپ کی؟ جی بڑی مہربانی، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا، آپ کا بہت شکریہ۔ زنجانی صاحب یہ بتائیے کہ یہ علم نجوم کی روشنی میں، ستاروں کی روشنی میں، علم العادات کی روشنی میں آپ ماہر ہیں، ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، آپ کا ایک نام ہے اور آپ کا ایک سلسلہ در سلسلہ آپ کا اس حوالے سے ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ پاکستان کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ 2023 پاکستان کے لیے کیسا آ رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جناب وطن عزیز، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہماری ماں کی طرح تھی، اور بلکہ نئے سال کی آمد ہے 2023۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور جو آپ بھی میرے بہن بھائی مجھے کہیں دیکھ رہے ہیں دنیا میں، نئے سال کی مبارک، پاکستانیوں کو بھی نئے سال کی مبارک۔ پاکستان کا جو ابھی سال شروع ہوا ہے 2023، اس کا مفرد نمبر بنتا ہے 7، اور الفابیٹس کے حوالے سے پاکستان کا بھی نمبر 7 ہی بنتا ہے۔ ایک انگلش کے الفابیٹس ہیں، ایک اردو کے الفابیٹس ہیں، اور 7 نمبر کا جو تعلق ہے یہ ستارہ نیپچون سے اور قدیم اسٹرالوجی کے تحت یہ کیتو سے آتا ہے، تو یہ کچھ التوا اور رکاوٹیں دیتا ہے۔ پاکستان کا جو نیا ذائچہ ہم دیکھتے ہیں 20 دسمبر 1971 کا، اس کے ذائچے کا جو 10th ہاؤس ہے، جو سربراہ مملکت کا مالک ہے، سیاست کا مالک ہے، حکومت کا مالک ہے، اس میں اپنے ہی گھر کا مالک ستارہ حضور ہو کے 30 سال کے بعد 17 جنوری کو جناب یہاں پہ یہ آ رہا ہے۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے رات کا اندھیرا ہو اور سورج کی ایک کرن جو ہے پاپ اڑتی ہے تو اندھیرے پہ باری ہوتی ہے، روشنی آ جاتی ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 17 جنوری کے بعد آہستہ آہستہ حالات میں بہتری انشاءاللہ آئے گی، اور پاکستان کے بگڑے حالات جو ہیں اس میں استحکام آئے گا معاشی، خاص طور پہ آج کل لوگ پریشان ہیں۔ آج کل پاکستان کی حکومت کے علاوہ گھر گھر یہ پسرا ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ حالات میں استحکام اور بہتری انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی، اور یہ نظام کی تبدیلی کا سال بھی، اور اس کا یہ الیکشن کا سال بھی ہے، اور کیتو جو ہے یہ التوا اور رکاوٹیں دیتا ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ کے 75 سال میں آج تک 7 نمبرز میں، جس طرح یہ ابھی سال ختم ہونے والا 2022، اس کا جمع کریں تو 6 بنتا ہے، اب 2023 کا نمبر بنے گا 7۔ 75 سال کی تاریخ میں 7 نمبر میں آج تک الیکشن نہیں ہوئی، تو الیکشن کے ڈیلے ہونے کے، تاخیر سے ہونے کے، ویسے تو یہ 12 اکتوبر تک ہو جانا چاہیے، تو اس کے امکانات بھی دکھائی دیتے ہیں کہ کوئی نظام جو نگران حکومت بنے۔ اور میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی بالکل آ رہی، یعنی آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں
کہ 2023 میں پاکستان میں الیکشن ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ سر ایسا ہے کہ 75 سال کی تاریخ میں جو 7 نمبرز ہے اس میں آج تک الیکشن نہیں ہوئے. اچھا. اور اس کے بعد ہمارے الیکشن 12 اکتوبر تک ہو جانے چاہیے اور حکومت بھی اپوزیشن بھی اور خاص طور پہ ہمارے جو جناب لیڈر ہے اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب تو جب سے حکومت سے گئے ہیں اپریل سے 2022 سے وہ الیکشن کی کوشش کر رہے ہیں. اور اتنی کوشش کرنے کے باوجود بلکہ میری یہ 18 اکتوبر کو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں ہدیہ کیا ذاتی طور پہ. میں نے کہا خان صاحب آپ نے اتنی جدوجہد کی ہے لیکن میں ایز اے اسٹرالوجر میں پاکستان کا وہ یعنی ادنا سا اسٹرالوجر ہوں جس نے پاکستان کے ذائقے پہ اور آپ کے ذائقے پہ بڑا کام کیا. میں نے کہا 25 تو میرا یہ سوشل چینل ہے کیونکہ اس پہ آپ کی 25 سے زیادہ میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جو آپ کے بارے میں پروڈکشن دی اور 100% اللہ کی ذات ہے لیکن 99% اللہ تعالیٰ نے درست کی. اور مجھے ابھی الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی دی جیسے اور آسمان پہ بھی فی الحال الیکشن کا کوئی نقطہ نہیں ہوا. تو آپ اتنی جدوجہد کر رہے ہیں اور میں نے کہا جناب آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا جب آپ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے تو قوم کو آپ کہتے تھے کہ انصاف ہم عوام کو جدید تک دیں گے. میری پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف اور جگہ جگہ ہم انصاف پہنچائیں گے. اور آپ نے وعدہ کیا تھا یوکے کی مثالیں جیسے انگلینڈ کی یورپ کی بلدیاتی نظام کی. تو میں نے کہا جی آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خان صاحب نے کہا کہ ہاں یار یہ تو تھا تو صاحب مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا. تو میں نے کہا جی بہرحال آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا اور اب الیکشن کی طرف کوشش کر رہے ہیں. تو اس وقت آسمان پہ کوئی نقشہ نہیں بنا. آپ کی ساری محنت ایکسرسائز اس وقت ضائع ہو رہی ہے اور آپ افہام و تفہیم سے کام لیں. اور میں نے ان کو اپنے کئی دفعہ مشورہ دیا اپنے سوشل میڈیا پہ کہ آپ جناب ایکسرسائز چھوڑیں سڑکوں پہ. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کی جو عوام ہے خلق خدا پاکستان انہوں نے آپ کو منتخب کیا تھا نیشنل اسمبلی کے لیے. اس سڑکوں پہ روڈ مارچ کرنے کے لیے نہیں کیا تھا. الیکشن صحیح ہو گیا. بالکل شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کی طرف واپس آتے ہیں. مظہر برلاس صاحب سے رابطہ ہو گیا ہے؟ جی میں لائن پہ ہوں. جی مظہر برلاس صاحب یہ شاہ صاحب نے ایک پریڈکشن دی ہے کہ ان کو ستاروں کی چالوں میں 2023 میں انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو معاشی حالت جس قدر خراب ہو چکی ہے شاید الیکشن آگے چلے جائیں. یہ بات تو درست ہے مگر جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومتیں برقرار رہیں گی وہ پھر برقرار نہیں رہیں گی. نہ وفاقی حکومت برقرار رہے گی نہ صوبائی حکومتیں برقرار رہیں گی. پھر اور کوئی حکومتیں آ جائیں گی اور اس حکومت کو کوئی 2 سال کی مدت دے دی جائے گی. ورنہ ان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے تو ملک کی حالت ہی بہت خراب کر دی ہے. معاشی حالت ہماری خراب ہے. تو میرا زنجانی صاحب کے ساتھ صرف اس ایشو پہ ہے تھوڑا سا کہ میں ان کی بالکل بات مانتا ہوں تائید کرتا ہوں کہ الیکشن نظر نہیں آ رہے 2023 میں لیکن چونکہ معاشی حالت ہماری عجیب و غریب ہے تو یہ جو موجودہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صوبوں میں یا مرکز میں یہ پھر نظر نہیں آئیں گے. ان کی جگہ اور لوگ آ جائیں. جی بالکل ظاہر ہے پھر کوئی اس طرح کا شاید انٹرم سیٹ اپ ہے. بھٹی صاحب 2022 کیسا گزرا آپ کے خیال میں؟ 2022 کا ذرا احاطہ کریں سیاسی حوالوں سے معاشی حوالوں سے. پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کے لیے 2022 آپ کے خیال میں کیسا تھا؟ علی صاحب اس پہ روشنی ڈالنے سے قبل تھوڑا سا میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. جو بھی ہم نے کچھ پریڈکشن سنی جیسے کہ کہا گیا کہ جو 7 کا ہندسہ بتایا گیا کہ اس کے مطابق تو الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے اور ماضی میں بھی کبھی نہیں ہوئے. تو میرے خیال میں یہ تو عمران خان صاحب کی جتنی ایفرٹس تھی جتنی جد و جہد تھی اور ابھی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں یہ تو ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے اور یہ حکومتیں بھی نہیں رہتی تو پھر تو ایک ہی سیٹ اپ بن سکتا ہے جس کو ہم نگران حکومت کہتے ہیں جو کہ آئین اور قانون کے اندر جس کی پروویژن ہے. اور اگر نگران سیٹ اپ بنا تو اس کا مطلب ہے 7 کے ہندسے کے برعکس الیکشن کو ہونا. اگر نگران حکومتیں نہیں بنتی تو اس کے علاوہ جو آئینی قانونی ماہرین ہیں ان کے مطابق کوئی اور اس کے اندر سے درمیانی راستہ آپ نکال نہیں سکتے انٹل کہ کوئی شب خون نہ مار لے. اینی ہو اب واپس آتے ہیں 2022 کا. 2022 کا سال پاکستان کی سیاست معیشت میں اور سماجی لحاظ سے ایک بہت ہنگامہ خیز سال رہا. اس کے اندر وہ ریکارڈ ساز تاریخ رقم ہوئی جس کو کسی نے کبھی سوچا نہیں تھا.
وہ تحریک عدم اعتماد سے لے کر نئی حکومت کا قیام، مہنگائی، معاشی چیلنجز، ڈالر کی قدر میں ریکارڈ سطح پر پہنچنا، اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا ایک ڈیولپمنٹ اس سال ہوئی کہ ایسے اتنی شارٹیسٹ ٹائم کے اندر ایسے بڑے ادارے اور کردار بے نقاب ہوئے جن کے بارے میں شاید کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اوورآل ہماری سوسائٹی کے اوپر 2022 کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ منفی اثرات اس کے مرتب ہوئے۔ اداروں کے لحاظ سے ہم بات کریں تو بہت سے اداروں اور اس کی وہاں پر فائز شخصیات کے عہدوں کی تقریب میں کمی واقع ہوئی، اور ایک ایسا ہنگامہ خیز یہ سارا وقت رہا جس کی الٹیمیٹلی پرائز اس ملک کے غریب عوام نے بدترین مہنگائی کی شکل میں ادا کی۔ درست ہو تو گیا۔ ہماری یہ دعا ہے، اور تمام سیاسی جو جماعتوں کے سربراہان ہیں، پارٹیاں ہیں، اور تمام ادارے جو آئین اور قانون کے اندر ان کا ڈیفائنڈ رول ہے اس کے اوپر خدا را فوکس کریں، مل بیٹھ کر اتفاق رائے سے معاملات کو آگے نکالیں، آگے لے کے چلیں۔ یہی اتفاق رائے ہے جس کے نتیجے میں آپ کا الیکشن بھی ہوگا، نئی حکومت بھی آئے گی، معاشرت بھی بہتر ہو سکتی ہے، اور اسی اتفاق رائے کے صورت میں آپ دہشت گردی کے سر اٹھاتے ہوئے ناسور کو بھی دوبارہ سے اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا زنجانی صاحب، یہ الیکشن اگر نہیں ہو رہے تو میں ایک لیڈر کے بارے میں علیحدہ آپ سے پوچھوں گا، تو پھر آپ کو عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ سر ایسا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ذاتی ذائقہ ہے 5 اکتوبر 1952 کا، اس کے سالے ان کا لبرا ہے، اور ان کے ذائقے میں لگے ہیں ابھی 2 گرہن لگے ہیں جو انہوں نے لانگ مارچ اور اس طرح کی چیزیں شروع کی تھی۔ ان کا خراب دور میرے مطابق ستارہ مشتری ان کے ذائقے کے چھٹے گھر میں آیا ہے 14 اپریل 2022، اور یہ رہے گا 14 اپریل 2023 تک، کیونکہ اس کا ایک سرکل ہے 12 سال کا۔ تو 14 اپریل 2022 تک تو یہ جتنے بھی کام کریں گے اس پہ سمجھے کہ یو ٹرن تو ان کے نام کے ساتھ جو لوگوں نے لگا دیے، جو کہ اپنے فیصلے ہی انہوں نے ایسے کیے ہیں، اور بڑے خاص طور ایموشنل جذباتی قسم کے فیصلے کرتے ہیں، اور جس وجہ سے انہیں اس طرح کی بات سب اٹھانی پڑتی ہے۔ میرے تو ان کو صلاح ہے کہ جناب یہ اگر الیکشن چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سال ہو جائیں، اس کا آسان طریقہ ہے کہ جناب 2 بسیں بھریں زبان پارک سے اور سیدھا نیشنل اسمبلی میں جائیں۔ حکومت بھی ان کو ویلکم کرے گی، پاکستان کے عوام بھی سکھ کا سانس لیں گے، اور یہ مسئلے سیاسی مسئلے نیشنل اسمبلی میں حل ہونے چاہیے۔ یہ سڑکوں پہ حل ہونے سے بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں، اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور لیڈران کا کام ہے کہ عوام کو، جمہوری حکومت کا کام ہوتا ہے عوام کو ریلیف دے۔ ہماری حکومتوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا، عوام بڑے ہی نالا ہے، سب سیاستدان ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ عمران خان سب سے ہیں، میں تو سمجھو یہی عرض کروں گا کہ سب اتفاق محبت سے یہ کام لیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ عمران خان صاحب تو میری صلاح ہے، مشورہ ہے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ یہ تجربات کرنے کی بجائے 8 الیکشن لڑنے کی بجائے سیدھا نیشنل اسمبلی پہ جائیں۔ یہ جو چاہیں گے ان کو وہاں سے پھل مل جائے گا، الیکشن کی ڈیٹ مل جائے گی، لیکن سڑکوں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور پاکستان کے ذائقے میں جو پاکستان کا ذائقہ ہے، اس میں سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر کیتو جس کا یہ سال چل رہا ہے 2007 جس کا نمبر ہے، یہ اسٹیشنری پوزیشن میں ہو جائے گا۔ یہ شیڈوز ہیں یہ سورج کے، جس کی وجہ سے سورج گرہن اور چاند گرہن لگتے ہیں، ان کا اسٹیشنری ہو جانا سپتمبر، اکتوبر اور نومبر میں یہ ہر چیز کو روک دے گا۔ اور وہ وقت ہے کہ پاکستان میں پہلے 5 مارشاء اللہ لگے ہیں۔ فوج اگر نہیں بھی چاہے گی تو ایک ذمہ داری انہیں ایمرجنسی مارشاء اللہ کی یہ سنبھالنی پڑ سکتی ہے۔ جب سارے گھر کے لیڈر لڑنے شروع کر دیں گے اور عوام کا نہیں سوچیں گے تو پھر کسی نہ کسی کو تو آگے ذمہ داری۔ شاہ جی ایک منٹ آپ تو بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ ستمبر، اکتوبر، نومبر میں آپ کے علم کی روس سے پاکستان میں آپ کو مارشل لا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہاں جی، اگر سیاستدان نہیں سدھریں گے تو پھر عمل کا رد عمل تو ہوتا ہی ہے نا جی، صحیح، کیونکہ قانون قدرت ہے۔ قدرت ایک شخص مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی طالب کے پاس آیا کہ مولا مجھے کوئی ایسی شے بتائیں جو اللہ کے پاس نہ ہو۔ تو عام شخص کی تو وہ عقل رک جاتی ہے کہ اللہ کے خزانے میں کس شے کی کمی ہے۔ تو مولا نے برجستہ جواب دیا کہ ہاں ایک شے اللہ کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی کے ساتھ ظلم کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، اس کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کی ذات عادل ہے،
اور ظلم نہیں کرتی ہے، لیکن یہ سیاستدان جب عوام کا نہیں سوچیں گے، دیکھیے مہنگائی اس قدر بڑھ رہی ہے، لوگ اس سخت پریشان ہیں اور دیگر مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ سارے لیڈران مل کے، سب لیڈران کا مرکز اور محور جناب پرائم منسٹر کی کرسی، وزیر اعلیٰ کی کرسی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب عوام عمران خان صاحب نے کچھ 4 مہینے پہلے مہنگائی کی بات کی تھی، اب پھر انہیں مہنگائی یاد آ گئی. تو سب لیڈروں کو خیال کرنا چاہیے اور یہ اتفاق اور محبت سے ہی ہوں گے. پچھلا سال تھا محبت کا سال تھا، تو 13 پارٹیاں اکٹھی ہوگی جناب، ساری اکٹھی ہوگی، عمران خان کی محبت میں اکٹھی ہوگی. اور یہ سال ان پارٹیوں کے بچھڑنے کا بھی سال ہے. پی ٹی ایم جو بنا ہوا ہے اس میں بھی درار پڑ سکتی ہے. اچھا. اور آسمانی کونسل پہ سے پاکستان کے ذائقے، پاکستانی بلکہ دنیا کے ذائقوں میں جو بھی ان کے ذائقے ہیں، یہ کسی ستارے کا رک جانا ایک ہی جگہ پہ یہ بہت ہی سینسٹیو ہے. اور یہ پاکستان کے ذائقے کے حساس مقامات یہ کہ تو راہو کے تو رک جائیں گے اور ستمبر اکتوبر نومبر رکے رہیں گے. یہ وہ وقت ہوگا کہ جب پاکستان کے سسٹم میں ہی ایک نیا سسٹم میں تبدیلی دکھائی دیتی ہے. صحیح ہو گیا. بالکل. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، دوبارہ آؤں گا، میں مظہر برلا صاحب کی طرف بڑھوں گا. مظہر برلا صاحب، شاہ صاحب کی تو آج بڑے تہلکہ خیز انکشافات اور پیش گوئیاں آ رہی ہیں. الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. صرف یہ نہیں کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، بلکہ ان کو مارشل لا نظر آ رہا ہے ستمبر اکتوبر نومبر میں. اور صرف یہ کہ مارشل لا نہیں آ رہا، بلکہ یہ جو پچھلے سال عمران کی محبت میں اکٹھے ہوئے تھے، یہ ایک دوسرے سے بچھڑتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. یار یہ بچھڑ تو پہلے ہی جائیں گے. یہ ان کے آپس میں اختلافات شروع ہو چکے ہیں اور اندر کھاتے بہت سی لڑائیاں چل رہی ہیں جو ابھی منظر عام پر نہیں آ رہی، وہ آ جائیں گی. صحیح. تو بچھڑنے کی حد تک یا بکھرنے کی حد تک تو یہ بات بہت درست ہے. اب جو ماشاءاللہ کی بات کی ہے وہ یقیناً دیکھیے، جب آپ سیاستدان جو ہیں وہ نہیں مل بیٹھیں گے، نہیں سمجھیں گے اور ایک دوسرے پہ اسی طرح کیچڑ اچھالتے رہیں گے اور ایک دوسرے کی بات نہیں مانیں گے، تو پھر آخر کوئی نہ کوئی تو سمت اختیار کرنی ہے اس ملک نے، اس ریاست نے. تو ضروری تو نہیں ہے کہ حکومت والوں کی بات مانی جائے، یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اپوزیشن والوں کی بات مانی جائے. تو مل بیٹھ کے تو ان کو حل نکالنا چاہیے. صحیح. لیکن بدقسمتی سے علوی صاحب، پاکستان میں آج تک سیاستدان کوئی حل نکالنے میں کامیاب ہی نہیں ہوئے، ہمیشہ ناکام رہے. صحیح. اور انہوں نے ملک 2 ٹکڑے کر دیا، مگر ناکامی یہاں تک ہوئی کہ شیخ مجیب الرحمان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. شیخ مجیب الرحمان روتا رہ گیا، پیٹتا رہ گیا کہ میرے ساتھ بات تو کرے، کوئی مجھے پوچھے تو صحیح. اور لیکن یہاں محض اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کو قربان کر دیا. ہاں، ملک کو قربان کر دیا، ذاتی مفادات کو ترجیح دی، اور اس ملک کا کسی نے نہیں سوچا. اور بدقسمتی سے آج بھی لوگ ملک کا نہیں سوچ رہے. بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے اور لوگ بیچارے پریشان ہیں. افراتفری بڑھ رہی ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، بدامنی بڑھ رہی ہے، اقتصادی کساد بازاری بڑھ رہی ہے، لیکن مسئلے جو ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. کوئی مسئلہ حل نہیں کر رہا. انتظار حسین زنجانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، مظہر برلا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور سہیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. تھوڑا سا ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ سیاسی حوالے سے پاکستان کی کیا پوزیشن ہے، علمی نجوم کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے، اور آنے والے واقعات میں کیا امکانات ہیں، ان کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے. اور سہیل اقبال بھٹی صاحب کی طرف بڑھنا ہے. ابھی بھٹی صاحب، بڑی عجیب و غریب قسم کی پریڈکشنز ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور بڑی خوفناک بھی ہیں یہ. لیکن بہرحال اس میں پاکستانی عوام کا تو بہرحال بھلا ہونا بڑا ضروری ہے. بہت سارے مسائل ہیں. آپ کوئی تجویز کیا دیں گے اس ملک کے سیاستدانوں کو، اس ملک کے اکابرین کو؟ کیا ہونا چاہیے ان مسئلوں کا ایک عام آدمی کا دکھ کم کرنے کے لیے، اور اس ملک کو چلانے والوں کا بھی دکھ؟ بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، وہ بھی بیچارے رو رہے ہیں کہ ہمارے کاروبار رکے پڑے ہیں، ہر چیز جو ہے اسٹک آف ہوئی ہے. علی صاحب، گزارش یہ ہے، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جب تک وہاں پر استحکام نہیں ہے، وہاں پر عوام کی حالت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، نہ آپ کی معاشی ترقی کا آپ خواب پورا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی مہنگائی، دہشت گردی اور ایسے مسائل پر آپ قابو پا سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے
12-13 سے آنورڈ ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی بے چینی ہے، عدم استحکام ہے، وہ مسلسل بڑھتا رہا ہے اور کہیں بھی اس نے تھمنے کا نام نہیں لیا. ریزلٹنٹلی ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر اب عوام کے لیے ان مسائل کو برداشت کرنا ان کے لیے ناممکن ہو چکا ہے. لیکن جیسا بھی ہم نے پیش گوئیاں بھی سنی، ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید پاکستانی عوام کو کچھ عرصہ مزید کچھ ایسے آزمائش سے گزرنا پڑے، مزید قربانیاں دینا پڑیں. لیکن جو کچھ معلومات میرے نالج میں ہیں، اللہ کرے کہ اس کے مطابق چیزیں ایگزیکیوٹ ہوں. جیسا کہ جنوری کے دوسرے ہفتے سے کچھ بڑی ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹڈ ہیں جو کہ پاکستان کے جو اکنامک لینڈسکیپ ہے اس کے اوپر ان کے کافی اثرات مرتب ہوں گے، جس کے اندر جنوری کے دوسرے ہفتے میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید جنرل عاصم منیر صاحب وہ سعودی عرب کا دورے کا ان کا قوی امکان ہے، اور جہاں پر اطلاعات یہ ہیں کہ وہ عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں گے اور ان کی اہم میٹنگز بھی ہیں، اور یہ میٹنگ بہت خصوصی اہمیت کی حامل ہیں ہماری جو اس وقت اکنامک سچویشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہی ڈونرز کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے جنیوا میں. وہاں سے جو ہم ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر جو دباؤ ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہر معیشت کا شعبہ اس وقت چوک ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اس کے ریوائیول کے امکانات بھی وہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں، چونکہ اسی کانفرنس کے سائیڈ لائن پہ IMF کے ساتھ بھی بات چیت ہونی ہے، فائنل ڈسکشن ہونی ہے. اگر سیکنڈ ویک میں IMF کا آپ پروگرام کو ایگزیکیوٹ سکسیسفلی کرنے میں، فردر ایکسٹینڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ڈونر کانفرنس میں آپ کو 8 سے 10 ارب ڈالر کی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اگر آپ کی وہاں سے آپ کو فرم کمٹمنٹس مل جاتی ہیں اور دورہ سعودی عرب کے بعد وہاں سے بھی جو سعودی عرب سے مزید آپ تعاون ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، بالخصوص ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر آئل فیسلٹی ہے، تو یہ وہ چیزیں ہوں گی جو آپ کو ایک بریدنگ سپیس پرووائڈ کریں گی، جس سے تھوڑا سا ایک تازہ ہوا کا جھونکا آپ کو ضرور ملنا شروع ہوگا. مڑا کے پھر وہی بیگنگ اور بھیک ہی ہے ہمارے لیے، کوئی اور ہمارے پاس پلاننگ ہی نہیں ہے. یہ نہیں، یہ ساری صورت حال ہے. جی انتظار حسین زنجانی صاحب، یہ آپ کے خیال میں کیا مستقبل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، بلاول بھٹو زرداری کا اور آصف علی زرداری کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ سیاسی نیشنل لیول کی پارٹیز ہیں، اور زرداری صاحب نے اپنی پارٹی کو خود ہی ڈاؤن کیا، پارٹی کو اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بلاول بھٹو صاحب آج وزیر خارجہ ہیں. اور ظاہر ہے کہ پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں ورک کرتی رہتی ہیں اور اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. یہی وجہ کہ ایک سیاسی پارٹی چلی جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، اور جو پارٹی اچھا کام کرتی ہے، پبلک کے لیے ریلیف دیتی ہے، وہ اقتدار میں آتی ہے. اور عمران خان صاحب نے بھی بڑے وعدے کیے تھے، وصیت تھے قوم کے، اور وعدے پورے کر دن دیکھ لینا پڑتے. پاکستان کے حالات ظاہر جی، پاکستان ہے تو سارے سیاستدان ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، سارے ٹی وی چینل بھی چل رہے ہیں، اخبارات بھی چل رہے ہیں. پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، اللہ کرے کہ ہم سب پاکستان کے لیے سوچیں. پاکستان ہماری ماں کی طرح ہے، اور جو بندہ ماں سے محبت کرتا ہے پاکستان کے لیے سوچے گا. اب میرے پاس جس طرح محکمہ موسمیات والے پریڈکشن دیتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، تو لوگ چھتری کا، چھاتے کا، شیلٹر کا استعمال کرتے ہیں. پاکستان کے ذائقے میرے سامنے کھلے رہتے ہیں. 15/10/1947 کا ذائقہ اور 20 دسمبر 1971 کا ذائقہ. یہ ذائقے حل بھی بتاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو پھر وہ وقت آتا ہے جیسے پلیٹ فارم میں ٹرین آتی گزر جاتی ہے. آپ نے حل کی بات کی، تو آپ کے پاس کیا حل ہے اس کا؟ آپ کے خیال میں کیا حل ہے ان تمام مسائل؟ سر، ایک تو بھٹی صاحب نے ماشاءاللہ بڑے اچھا جزیہ دیا، میرا انہیں اسلام دیجیے گا. میں تو اپنی جو میری سورس آف انفارمیشن ہے اسٹرالوجی کا، روحانی، میں پاکستان کے ذائقے کے تحت 2-3 باتیں ہدیہ کروں گا. آپ نوٹ کر لیں، ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں. ایک تو پاکستان کے ذائقے کے میں 30 سال کے بعد ستارہ زوال آ رہا ہے. یہ عروج و زوال کا ستارہ ہے. صحیح. یہ شاہ کو گدا اور گدا کو شاہ کرنے والا ہے. یہ آج کل شاہ کرنے کے لیے پاکستان میں آئے گا. 17 جنوری کو آئے گا، میں نے پہلے بھی ہدیہ کیا تھا. تو یہ چونکہ بڑا سلو پلینٹس ہے، یہ ایک برج میں 2.5 سال آگے رہتا ہے. تو یہ 17 جنوری 2023 سے لے کے 29 مارچ 2025 تک یہاں پڑے گا. تو پاکستان کے حالات کو بہتر کرے گا. ایک تو بات جناب میں نے یہ ہدیہ کر دی. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے ذائقے میں ایک عروج کا دور سٹارٹ ہو رہا ہے. مہادشا زول کی سٹارٹ ہوگی. یہ 29 مارچ 2025 سے سٹارٹ ہوگی اور 29 مارچ
2048 تک رہے گی 19 سال کا. یہ وقت وہ ہوگا جب پاکستان پہ قدرت پاکستان پہ مہربان ہوگی اور پاکستان کی کایا پلٹ جائے گی, حالات بہتر ہوں گے. لیڈران اس وقت جو آج لیڈران ہیں یہ لیڈران نہیں ہوں گے, نئے لوگ آئیں گے, نئے چہرے آئیں گے اور پاکستان کی تقدیر بدلے گی. دوسری بات میں فوری طور پہ یہ عطیہ کروں گا کہ پاکستان کے ذائقے میں یہ جو سیاست کا اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مارشاء اللہ کا جو کھیل چل رہا ہے, اسے ختم کرنے کے لیے پاکستان کے ذائقے یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان ایک یعنی ایسا جمہوری ملک ہے جس میں جناب عسکری قوتیں کسی نہ کسی حوالے سے عمل دخل دیتی ہیں. اچھا انہیں دینا بھی چاہیے, چونکہ ہماری عسکری قوتیں جو ہیں یہ کوئی غیر ممالک کی دشمن ملک کی نہیں ہے, نہ کوئی CIA ہے, نہ کوئی رہا ہے. جب پاکستان کی قوتیں دیکھتی ہیں تو پاکستان کے حالات خراب ہیں, پاکستان کے سیاسی بچے پاکستان کو خراب کرنے ہیں, تو وہ ضرور عمل دخل دیتی ہیں. اور یہی وقت ہے کہ ابھی ہمارے سابق جو آرمی چیف گئے انہوں نے کہا کہ سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اس بات پر اب تک فوج قائم ہے, لیکن آسمانی کونسل کے ستارے یہ بتاتے ہیں کہ ستمبر, اکتوبر, نومبر میں اگر سیاستدانوں نے ہوش کے داخل نہ لیے تو یہ وقت پھر آ سکتا ہے. اور وہ اس کے اور حل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں آج کل ٹاکنس بالکل ختم ہوئی ہے. سارے سیاستدان عوام سب پریشان ہیں کسی نہ کسی حوالے سے, بلکہ آپ ٹی وی چینل کے رات کو ٹاک شوز کھول کے دیکھ لیں تو سب آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں. تو ٹالرنس لیول بالکل ختم ہوا ہے. اس وجہ سے ختم ہوا ہے کہ پاکستان یعنی اللہ کے فرمان کے مطابق قربانی پہ بندش لگی ہوئی ہے. اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے, واحد دنیا کا اسلامی ملک ہے جہاں پہ اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور قربانی پہ بندش ہے. اللہ کو قربانی پسند ہے, منگل کو اس کو تمام ذبح خانے بند ہوتے ہیں. میں کئی دفعہ یہ کر چکا کہ پاکستان کو منگل کے دن تمام ذبح خانے کھول دینے چاہیے. پاکستان پاکستانی قوم کا صدقہ ہے. صحیح. اور جس دن پاکستان میں قربانی کھول دی جائے گی پاکستان کے عوام بھی بہتر ہوں گے, حکمران بھی بہتر ہوں گے, اور ملک بھی بہتر ہوں گے. اور آخری تجویز میری یہ ہے کہ پاکستان اگر چاہتا ہے کہ ترقی کی راہ پہ جائے تو پاکستان کے آئین میں جہاں اتنی ترامیمیں ہوتی ہیں, آرڈیننس جاری ہوتے ہیں, پاکستان کے ذائقے میں ابھی حال ہی میں دیکھیں جو خبریں آ رہی تھی کہ ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان نے سابق آرمی چیف کو پیشکش کی تھی کہ جناب آپ ایکسٹینشن لینے, حالانکہ وہ 3 سال ایکسٹینڈ تھے اور مزید انہیں تاحیات ایکسٹینشن دی جا رہی تھی. بجائے اس طرح کی تجویز دینے کے علاوہ میں یہ ایز اے روحانی اور خانوادہ اور اسٹرالوجر ہدیہ کرتا ہوں پاکستان کے ذائقے کے تحت. جی بریک پہ جا رہے ہیں. جو بھی آرمی چیف ہو اسے جناب 3 سال کے لیے صدر مملکت بنا دیا جائے تاکہ پاکستان کے صدر کی طاقت مضبوط ہو, ایوان صدر مضبوط ہو, اور اس طریقے سے سیاست اور فوج کے مابین ریلیشن اچھے ہوں گے اور پاکستان میں کبھی مارشل لا بھی نہیں لگے گا. صحیح ہوگا. پاکستان ترقی کرے گا. بہت شکریہ جناب سید انتظار حسین زنجانی صاحب, ماہر علوم فلکیات, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے پاکستان کی صورتحال پہ بات ہو رہی تھی, خدشات پہ, امیدوں پہ. مظہر اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ کے خیال میں ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ جی دیکھیے, مسائل کا حل تو ہمیں جمہوریت کی طرف ہی جانا پڑے گا, الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. لیکن یہ جو PDM کی قیادت ہے یہ تو الیکشن سے بھاگ رہی ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں کس طرح یہ الیکشن سے بھاگ گئے اور کس طرح انہوں نے اعلیٰ عدالتی حکم عدولی کی اور توہین عدالت کے مرتکب ہوئے. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی سیاست نہیں ہے. آپ سیاسی پارٹیاں, آپ کو سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے تھا, آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے تھا, آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا. یہ میں سمجھتا ہوں PDM اور خاص طور پر نون لیگ نے کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. چہروں پہ ندامت لکھی ہوگی آج. جی بالکل صحیح ہے. جی سہیل اقبال بھٹی صاحب, جی آپ کو خبر لائے ہیں وزارت مذہبی امور میں کوئی ڈائریکٹر جنرل حج کی تعیناتی, کیا مسئلہ اختیار کر گیا؟ جی خاتون کا کیا معاملہ ہوا؟ علی صاحب یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور بڑا پریشان کن بھی ہے. وقت کی بھی قلت ہے, اگر ہم اس کو کل ڈسکس کر سکتے دوبارہ پروگرام میں تو بہت بہتر ہوتا, لیکن اب آپ نے اوپن کر دیا تو اس کو ڈسکس کر لیتے. معاملہ یہ ہے
کہ یہ وزارت مذہبی امور نے ڈی جی حج جو کہ گریڈ 20 کی یہ پوسٹ ہے، اس کے لیے ایک پروسیس شروع کیا، کمپٹیٹیو پروسیس ہوا، پاکستان کے ٹاپ رینکنگ ادارے آئی بی اے نے باضابطہ طور کے اوپر اس کا ٹیسٹ لیا، 48 امیدوار اس میں اپیئر ہوئے، اور جبکہ ان 48 میں سے 2 امیدواران نے اس ٹیسٹ کو کلیئر کیا، جس میں سے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ کی آفیسر سائمہ صبا نے ٹاپ کیا، نمبر 1 پر تھیں، اور نمبر 2 پہ ایک میل کینڈیڈیٹ تھے۔ حیران کن طور کے اوپر وفاقی وزیر مذہبی امور عبدالشکور صاحب اور ان کی وزارت میں جب رزلٹ پہنچے تو انہوں نے ان کو ایکسیپٹ امپلیمنٹ کرنے کی بجائے ایک سمری موو کر دی پرائم منسٹر کو کہ ہم نے دوبارہ پروسیس شروع کرنا ہے، اور پرائم منسٹر آفس نے کہا نہیں، رولز کے مطابق آپ اس کو کنکلوڈ کیجئے، لیکن میڈم سائمہ صبا نے اس معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیک اپ کیا ہے، وہاں پر چیف جسٹس عامر فاروق کے سربراہی میں بینچ کے سامنے یہ معاملہ لے جایا گیا ہے، اور عامر فاروق صاحب کے سامنے، اور اس کے اوپر حکم امتناع حاصل کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے۔ اور حیران کن طور کے اوپر سعودی عرب میں ڈی جی مکہ کے عہدے پر ایک سعودی خاتون ہی اس وقت فائز ہیں، اور حیران کن طور کے اوپر ہمارے سرکاری اداروں میں وزارت مذہبی امور میں ہر جگہ کے اوپر مختلف گریڈز کے اندر خواتین بہترین خدمات سر انجام دے رہی ہیں، لیکن حیران کن طور کے اوپر ایک ایسے معاملے کے اندر جہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، جس نے کمپیٹیٹیو پروسیس کو فالو کرتے ہوئے ٹاپ کیا، 71 مارکس حاصل کیے، اس کو اس بنیاد کے اوپر کہ وہ خاتون ہے اور ڈی جی حج جدہ وہ اپائنٹ نہیں ہو سکتی، یہ بڑی پریشان کن بات ہے۔ میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ بڑے انلائٹنڈ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ان کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، جمعیت علماء اسلام کے وہ سربراہ ہیں، کہ کس طریقے کے ساتھ اس معاملے کو ایسے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے الٹیمیٹلی ہمارا فیس وزارت مذہبی امور کا جو فیس ہے وہ ڈیمیج ہوگا، ان کو اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے جی، یہ پالیسیاں یہ دیکھنی چاہیے، جینڈر ڈسکریمنیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے، جو خاتون میرٹ پہ تمام قانونی تقاضے پورے کر کے اگر سلیکٹ ہوئی ہے تو پھر اس کو اس کی جگہ ملنی چاہیے۔ آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی، کل اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔